بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات۔ اس سے پہلے ہم 7 منصوب پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 8واں منصوب پڑھیں گے۔ منصوبات کی تعداد میں اختلاف ہے، کسی نے 6 کہا، کسی نے 12 کہا، اور میں 12 سے بڑھ کر 15 16 کہوں گا، تو اس کے بھی ثبوت پہلے میں تفردات میں دے چکا ہوں، اور آئندہ بھی میں ہر لیکچر میں جہاں ضرورت پڑے گی بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے تمجیز۔ تمجیز کیا ہوتی ہے؟ تمجیز کا معنی ہوتا ہے ممیز کرنا، واضح کرنا، الگ کرنا، اور ابہام اور شک کو دور کرنا، اس کو تمجیز کہتے ہیں۔ اور گرامر کی زبان میں تمجیز یہ ہے کہ ایسا لفظ نکرہ، ایسا اسم نکرہ جو اپنے ماقبل مقدار کی وضاحت کرے۔ وہ مقدار کئی لحاظ سے ہو جاتی ہے، کبھی وزن کی مقدار کو ہم وزن سے معلوم کرتے ہیں، کبھی ماپ کر کرتے ہیں، کبھی ناپ کے کرتے ہیں، کبھی ہم پیمائش کر کے اس کی کرتے ہیں، اور کبھی گن کے کرتے ہیں۔ تو مختلف انداز سے ہم ممیز کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے یہ اردو کے کچھ جملے بولنے لگا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے، بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں۔ ساجد کے 50 ہیں، اس نے 2 گلاس پیا، 2 سیر لیا، 2 میٹر خریدا، اس نے انگوٹھی لی، وہ زیادہ ہو گیا۔ تو ان جملوں سے آپ کیا سمجھیں؟ آپ کہیں جی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ 50 کیا ہیں ساجد کے؟ تو ساجد کے 50 روپے ہیں، 50 درہم ہیں، 50 ریال ہیں، 50 ڈالر ہیں، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو لفظ اس کی وضاحت کرے گا اس کو تمیز کہیں گے۔ اب یہ عدد ہے، اس نے 2 گلاس پیا۔ 2 گلاس پیا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو واضح کرنے کے لیے آئے گا کہ اس نے 2 گلاس دودھ پیا، یا شربت پیا، یا پانی پیا، تو پانی، شربت، دودھ یہ اس کی وضاحت کر دے گا۔ 2 سیر لیا، سیر یا کلو کہہ لیں، تو 2 سیر کیا لیا؟ یہ وزن ہے، اس نے آٹا لیا ہے، گھی لیا ہے، کیا لیا؟ 2 میٹر خریدا، تو میٹر کیا ہوتا ہے؟ تو پیمائش ہے، لینتھ معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس نے 2 میٹر کپڑا خریدا، 2 میٹر دھاگا خریدا۔ اس نے انگوٹھی لی، تو انگوٹھی کون سی انگوٹھی لی؟ لوہے کی، پیتل کی، چاندی کی، سونے کی، پلاسٹک کی، کون سی انگوٹھی اس نے لی؟ تو جو لفظ اس کی وضاحت کرے گا اس کو تمجیز کہیں گے۔ وہ زیادہ ہو گیا، کس لحاظ سے زیادہ ہو گیا؟ علم کے لحاظ سے، سمجھ بوجھ کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، طاقت قوت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ تمجیز کہلاتے ہیں، جو پچھلے لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب یہ جو تمجیز بنتے ہیں لفظ، یہ یا تو مفرد کی کرتے ہیں یا مرکب کی کرتے ہیں۔ البتہ خود یہ لفظ جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ پھول بنا ہوا ہے، باہر کا موسم جا رہا ہے، تو سوچا چلیں آپ کو پھول پیش کر دیا جائے۔ ہدایت النحو میں جو تمجیز کا سبق ہے اس کو اس شکل میں آپ کے سامنے درج کیا ہے کہ تمجیز اور ممیز ہے، اور یہ اس کی مقداریں ہیں جن صورتوں میں یہ تمجیز آتی ہے، اور یہ اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا تمجیز آتی ہے کبھی عدد کو کھولنے کے لیے، جیسے عندی 20، میرے پاس 20 ہیں۔ کیا ہیں 20؟ درہمن، درہم ہے، میرے پاس 20 درہم ہیں۔ تو 20 ممیز ہو گیا، اور درہمن تمیز، اور ممیز تمیز مل کے یہ مبتدا بن جاتا ہے۔ عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گندم ہے۔ قفیز ایک پیمانہ ہے، برتن کے ذریعے کبھی اناج ماپا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک مد، سا، قفیز، یہ پیمانے ہیں اناج کو ماپنے کے۔ تو میرے پاس 2 قفیز گندم ہے۔ تو یہ دیکھیں نکرہ آ رہا ہے اور مفرد ہے اور منصوب ہے، تو اس نے قفیز کو واضح کر دیا کہ کیا قفیز ہیں۔ عندی منوان سمنن، میرے پاس 2 سیر گھی ہے۔ عربی کے اندر من کا جو لفظ ہے وہ سیر کے لیے بولا جاتا ہے، اور اردو میں 40 سیر کے لیے یا 40 کلو کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، اگر اتنا ہوتا نا کہ عندی منوان، میرے پاس 2 سیر ہیں، سوال ہے کہ کیا 2 سیر ہیں؟ آگے بیان کرنا ہوگا، تو جو بیان
ہوگا اس کو تمییز کہتے ہیں سمنن گھی ہے۔ عندی شبران خیطن، میرے پاس 2 بالشت دھاگا ہے۔ شبر یہ انگوٹھے سے لے کر چھنگلی تک کا درمیان کا فاصلہ شبر کہلاتا ہے۔ تو یہ مساحت بیان کرنے کے لیے آیا، پیمائش بیان کرنے کے لیے۔ کیل کہتے ہیں ماپ کو، اور مساحہ کہتے ہیں ناپ کو، یعنی فاصلے کو۔ تو یہاں دیکھیں شبران ممیز ہو گیا، خیطن اس کی تمیز ہے۔ اور کبھی یہ مقیاس کے لیے آتا ہے۔ مقیاس کا معنی ہوتا ہے مثال۔ مقیاس کے لیے عموماً مثل یا برابر، اس کی جیسے قرآن میں ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو عربی محاورہ ہے علی التمرۃ مثلها زبدا، کھجور کے اوپر اس کی مثل مکھن ہے۔ تو زبدن دیکھیں یہ مفرد نکرہ اور منصوب ہے، یہ تمجیز بن رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقدار نہیں ہوتی لیکن پھر بھی غیر مقدار ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں میرے پاس انگوٹھی ہے، تو کس چیز کی انگوٹھی ہے؟ چاندی سونے کی۔ عندی خاتم، میرے پاس انگوٹھی ہے۔ آگے ذہبن نے واضح کر دیا کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ فیہ الخفض اکثر، نحوی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اکثر زیر آتی ہے، خفض آتا ہے، یعنی وہ جار مجرور کی شکل میں اس کی تمیز آتی ہے۔ جیسے عندک خاتم، آپ کے پاس انگوٹھی ہے، تو وہ انگوٹھی جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے؟ من فضۃ، چاندی کی نوع کی انگوٹھی ہے۔ تو خاتم ایک جنس ہے، اس کی آگے نوع بیان کر دی۔ تو یہاں من حرف جار اور فضۃ مجرور بالکسرہ یا بالخفض آ گیا ہے۔ کسرہ اور خفض ایک ہی بات ہے۔ کبھی تمجیز جملے کی ہوتی ہے، بعد الجملہ، جملہ کے بعد تمجیز آتی ہے، یعنی جملہ بولتے ہیں لیکن بات واضح نہیں ہے۔ جیسے میں نے اردو میں یہاں لکھا وہ زیادہ ہو گیا، تو کیا زیادہ ہو گیا؟ ابھی غیر واضح بات ہے، اس کو بیان کرنا ہوگا کہ وہ علم کے لحاظ سے زیادہ ہو گیا۔ جیسے زیادہ زیدن، زیادہ ہو گیا، علماً علم کے لحاظ سے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ کر دے علم کے لحاظ سے، تو علم میں بڑھا دے مجھے۔ عام طور پہ کہتے ہیں میرے علم میں اضافہ فرما، یہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اصل ترجمہ کیا ہے کہ زیادہ ہو گیا زید علم کے لحاظ سے، یا زیادہ کر دے مجھ کو علم کے لحاظ سے۔ تو یہ زیادہ زیدن یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اور اس کو واضح کیا ہے علم نے، علماً مفرد ہے اور منصوب ہے، نکرہ ہے۔ تو یہ 8 دائرے لگے ہوئے ہیں جس کے اندر گنتی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 8 مثالیں آپ کے سامنے تمجیز کی آ گئی ہیں۔ آگے 2 پتوں کے اندر اختلاف ہے، ایک کوفی کا اور ایک بصری کا، جو میں نے پتوں کی شکل میں دیا ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگرچہ تمجیز نکرہ آتی ہے لیکن کبھی معرفہ بھی لائی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ وہ معرفہ چاہے ال داخل کر کے بنائیں یا مضاف کے طور پر لے آئیں، مضاف کر کے یعنی اس کو مضاف بنا کے معرفہ لے آئیں، جیسے غبن رایہ، علم بطنہ، صفیہ نفسہ، یہ 3 مثالیں ہدایت النحو میں ہیں۔ بصری کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معرب باللام نہیں بلکہ اس کے پیچھے حرف جار آنا چاہیے یا شبہ فعل آنا چاہیے، جیسے غبن فی را، یہی ہے اصل میں۔ شاکین بطنہ ہوگا، عالم بطنہ نہیں۔ صفحہ فی نفس ہی ہوگا، صفیہ نفسہ نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کو اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس پھول اور اس کی پتیوں کی وضاحت اور اس کے پتوں کی وضاحت۔ اب ہدایت النحو کی یہ عبارت میں نے ایک اور انداز سے لکھ دی ہے۔ کتاب کے اندر تو یوں سطروں کے اندر، لائنوں کے اندر رواں لکھی ہوتی ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک قسم کا کالم بنا کے اس کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہے کہ تمجیز یا ممیز کہتے کس کو ہیں؟ ہوا نکرۃ تذکر بعد مقدار من عدد، یہ وہ نکرہ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد۔ وہ مقدار خواہ عدد میں ہو یا کیل میں ہو یا وزن میں ہو یا مساحہ میں ہو یا مقیاس میں ہو۔ عدد یعنی گنتی، جیسے عندی 20 درہمن، کیل یعنی ناپ، عندی قفیزان برن، 2 پڑوپے گندم ہے، او وزن یا وزن میں، جیسے عندی منوان سمنن، میرے پاس 2 سیر گھی ہے، یا مساحہ یعنی فاصلہ بتانے کے لیے وما فی السماء قدر راحت سحاب، یا شبر سحابن کہہ سکتے ہیں کہ آسمان میں ایک بالشت بھی بادل نہیں ہے، ذرا برابر بھی بادل نہیں ہے، بالکل صاف ہے۔ تو یہاں دیکھیں صحابن، سمنن، برن، درہمن، یہ اس میں نکرہ ہے،
اور مقدار کے بعد درج ہے۔ یہی اس کی تمجیز کی علامت بھی ہے کہ اگر اس میں نکرہ منصوب سے پہلے کوئی مقدار آ گئی ہے تو وہ سمجھو تمجیز ہے، اگر مقدار نہیں آئی تو وہ کوئی اور منصوب ہوگا، حال ہو سکتا ہے، مفعول ہو سکتا ہے۔ او غیر ذالک مما فیہ ابہام کالمقیاس، یا مساحہ وزن کا عدد تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ابہام ہوگا جیسے مقیاس ہے۔ مقیاس کا معنی تھا مثال، جیسے میں نے ذکر کیا فعالت تمرات مثلها زبدہ، کھجور کے اوپر اسی کے برابر مکھن کی طے ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ زبدن نکرہ آ رہا ہے اور مفرد ہے اور منصوب ہے۔ قرآن میں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ بھی تمجیز کی ایک مثال ہے اور مقیاس کی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ترفع ھذا الابہام، یہ اس ابہام کو دور کرتا ہے۔ تمجیز کیا ہے؟ ابہام کو رفع کرتی ہے، یعنی شک کو ختم کرتی ہے۔ وقد یکون غیر مقدار، اوپر تو تھی مقداریں، مقیاس، مساحہ، وزن، کیل، عدد، اور کبھی مقدار نہیں ہوتی، جیسے ھذا خاتم فضۃ یا حدیدا، یہ انگوٹھی ہے لوہے کی، تو حدید نے خاتم کو واضح کر دیا۔ وسوار ذهبا، یا کنگن ہے سونے کا، تو یہاں ذهبا نکرہ منصوب نے سوار کو واضح کر دیا، کنگن کی نو بیان کر دی۔ وفیہ الخفض اکثر، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر عام طور پہ جب غیر مقدار کو ذکر کیا جائے تو زیر آیا کرتی ہے، اور زیر دو طریقے سے آتی ہے، یا حرف جار کے ساتھ یا پیچھے مضاف لگا دو۔ تو اس کو ہم خاتم و حدیدن کی بجائے خاتم و حدیدن بھی کہہ سکتے ہیں، تب اس پر ایک پیش آئے گی۔ خاتم و فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، سوار و ذہب، سونے کا کنگن۔ وقد یقع بعد الجملہ، کبھی یہ تمجیز جملے کے بعد واقع ہوتی ہے، کس لیے؟ لرفع الابہام عن نسبتھا، تاکہ اس کے اندر جو ابہام ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ جیسے طاب زید، زید اچھا بھلا ہو گیا، کس لحاظ سے اچھا بھلا ہوا؟ نفسن او علما، اپنی روح کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، یا علم کے لحاظ سے۔ تو یہ ہے تمجیز کی مثالیں اور اس کی وضاحت۔ اب ایک سوال آتا ہے جی تمجیز اور حال میں فرق کیسے کریں گے؟ میں نے پہلے بھی گفتگو کے اندر کہا کہ اس کے فرق کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اگر تمجیز ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی مقدار ذکر ہوگی۔ دوسرا ایک اور طریقہ میں بتاؤں گا کہ ترجمے میں فرق نظر آئے گا آپ کو۔ مثلا اگر تمجیز کا ترجمہ کریں گے تو کے اعتبار سے، کے لحاظ سے، یا کے طور پر، بلحاظ، بطور، اس طرح کے لفظ بول کے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور حال کا ترجمہ کریں گے تو ہوگا کہ حال میں، کی حالت میں، حالانکہ، درا حالانکہ، کرتے ہوئے، کر کے، ہو کر، اس طرح کے لفظ اس کے ساتھ آئیں گے اور وہ حال اور تمجیز میں فرق کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو ضرور آج سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں جا کے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔